اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ بدر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عمارہ تھی، کہ یعلا اور عمارہ یہ دونوں آپ کے صاحبزادے تھے۔ ابو یعلا بھی آپ کی کنیت ہے، ابو عمارہ بھی آپ کی کنیت ہے، سید الشہداء ہیں اور امیر طیبہ بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ، یہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام اور ان کا نسب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ ان کا نام تھا آمنہ بنت وہب۔ ان کی چچا زاد جو بہن تھیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ یہ دونوں کی دونوں چچا زاد بہن تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سویبہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا تھا، اور ناظرین سویبہ نے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ 4 برس، لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے وہ پہلا ہے۔ آپ کا لقب سید الشہداء بھی ہے اور آپ کا لقب امیر طیبہ یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور زید بن حارثہ کے درمیان عقد مؤاخات میں آپ دونوں کو بھائی بنایا تھا اور مؤاخات قائم فرمائی تھی۔ بعثت کے دوسرے سال یہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ ناظرین ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو جہل جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس نے بہت پریشان کیا۔ قریش کی مجلس میں کعبے کے پاس جا کر بیٹھا اور وہاں ناظرین بہت زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، اور یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دیں، اور ایسی باتیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی امانت اور دیانت کے خلاف تھی۔ آقا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ناظرین حال یہ تھا کہ ایک بے فکری کی زندگی تھی۔ شکار کرتے، شکار سے واپس لوٹتے، پھر آرام کرتے۔ شکار سے واپس لوٹے اور ناظرین خانہ کعبہ گئے تو وہاں پر ایک عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ناظرین وہاں پر موجود تھی، اور اس نے بتایا کہ تم یہاں پر ہو اور تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ابو جہل نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کی عادت تھی کہ شکار سے واپس لوٹتے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر کو واپس جاتے۔ اب لونڈی نے جب یہ بتایا تو ناظرین کوئی بات نہیں کی، اس مقام پر آئے، وہاں پر ابو جہل کو اسی مقام پر پایا، اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ آپ نے اسے بے انتہا مارا اور اسے زخمی کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے فکر مند نہ ہونا، میں تیرے سر پر ہوں اور میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے
کوئی جواب نہیں دیا، کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ تو کہا کہ بھتیجے تمہارا بدلہ میں نے لیا ہے اور تم خوش نہیں ہوئے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا تھا ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اور پھر وہی حضرت عمر جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کے ارادے سے نکلے، راستے میں واقعہ ہوا اور پھر اسلام لانے کے لیے آئے تو ناظرین کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اگر یہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری تلوار اس کا سر قلم کر دے گی۔ ناظرین و سامعین، یہاں تک ہم بات روکتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ میں تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اب جنگ احد جو کہ 15 شوال کو ہوئی ناظرین، اس میں جہاں پر صحابہ کی بے انتہا قربانیاں ہیں، صحابیات کی بے انتہا قربانیاں ہیں، وہاں ایک بڑی قربانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ ناظرین یہ شہادت کیسے ہوئی، کتنی بے دردی سے ہوئی، اور کفن کے لیے ناظرین کپڑا بھی پورا نہیں تھا، کس طریقے سے دفن کیا گیا، آقا علیہ السلام پر کیا کیفیات طاری تھی، اس پر انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں ناظرین ابتداءً انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اسے ضرور سماعت کیجیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔